اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے اقبال جرم کے انحراف پہ، یعنی ریٹریکٹڈ کنفیشن پہ۔ جب بھی دوران تفتیش پولیس کسی ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہ ملزم مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم قلم بند کرتا ہے، کنفیشن کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جب لیٹر آن اس میں ٹرائل شروع ہو جاتا ہے مقدمے کا، اور دوران مقدمہ ملزم اپنے سابقہ اقبال جرم سے انحراف کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اقبال جرم جو اس نے کیا تھا وہ کسی دباؤ، ترغیب یا لالچ اس کے تحت اس نے کیا تھا، اور یہ ہے کہ وہ والنٹیئرلی نہیں تھا، تو اس کو ریٹریکٹڈ کنفیشن بولا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا ٹاپک جو ہے، یعنی جو شریک ملزم ہوتا ہے، جو کہ ملزم کا دوست ہوتا ہے، جو اس جرم میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، یعنی ہمراہی ملزم، اس کے اقبال جرم کی کیا حیثیت ہوگی، اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے اقبال جرم کے انحراف پہ۔ تو جب کبھی کوئی ملزم مجسٹریٹ کے روبرو لکھوائے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے اور یہ کہے کہ اس نے یہ اقبال تشدد یا ترغیب وغیرہ کے تحت مجبوراً یا فریب اور دھوکے میں آ کر قلم بند کروایا تھا، تو اعلیٰ عدالتیں عام طور پر ملزم کے اس انحراف کے سبب اس کے باقاعدہ قلم بند شدہ عدالتی اقبال کو بھی سزا کی بنیاد بنانے سے پہلے غیر جانبدار تائیدی شہادت کا پیش کرنا استغاثہ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور جب ایسی تائیدی شہادت دستیاب نہ ہو تو عدالتی اقبال کو جو کنفیشن اس نے عدالت میں کیا تھا کو بوجھ انحراف سزا کی بنیاد نہیں بناتی ہے۔ اس پر کچھ لیڈنگ رولنگز ہیں، جیسے 2003 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1212 یعنی پیج 1212، اور دوسری اتھارٹی ہے PLD 1967 پریوی کونسل پیج ہے 215 یعنی 215، 1966 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 442، PLD 1945 لاہور پیج 91 یعنی 91، PLD 1968 کوئٹہ پیج 29، PLD 1960 پشاور پیج 74، PLD 1938 لاہور 101، PLD 1960 کراچی پیج 160 اور پیج 753، 1980 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 654۔ تو دوستو، بنیادی اصول یہ ہے کہ اقبال جرم اگر واقعات مقدمہ اور حالات کے مطابق ہو، خواہ عدالتی یا غیر یا زائد عدالتی ہو، اس سے انحراف کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، سزا کی بنیاد بن سکتا ہے اگر ایسا بیان کسی دباؤ، ترغیب یا لالچ کے بغیر ہو۔ عدالت کو یقین کرنا ہے کہ ایسا بیان سچا ہے، البتہ غیر یا زائد عدالتی بیان یا انحراف شدہ بیان بذات خود ہی سزا کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ عدالت کو ہر معاملے میں حالات و واقعات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنا ہوتی ہے، اور پھر ایسے بیان کی شہادتی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 2003 YLR پیج 2175 2175 یعنی، اور 2000 YLR پیج 758 ہے، PLD 1964 SC سپریم کورٹ پیج 813 ہے۔ تو یہ کچھ اتھارٹیاں اس پوائنٹ پہ تھی۔ انحراف شدہ بیان یعنی اقبال جرم خواہ عدالتی ہو یا غیر عدالتی زیر غور لایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا بیان از خود دیا گیا ہو اور سچا ہو تو پھر مزید تائیدی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ قانونی طور پر سزا کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ اتھارٹیوں میں یہ پوائنٹ بھی آیا ہوا ہے، وہ اتھارٹی کون سی ہے؟ PLD 1964 SC سپریم کورٹ پیج 813، PLD 1962 پشاور پیج 91، 1979 یعنی 1989 SCMR پیج 446، 1993 SCMR پیج 1574، 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1968۔ انحراف شدہ اقبال جرم جس کی تائید کسی بھی آزادانہ شہادت سے نہ ہوتی ہو، قابل انحصار نہ ہے۔
یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے PLD 1990 SC پیج 484, PLJ 1991 کرمنل پیج ہے 103. تو یہ پوائنٹ یہاں پر ان دو اتھارٹیوں میں یہ لیڈنگ اتھارٹیاں ہیں اس پوائنٹ پہ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں کو ایکیوزڈ کے کنفیشن پہ، یعنی ہمراہی ملزم کا اقبال جرم، کہ اس کے اقبال جرم کی کیا حیثیت ہوگی ملزم پہ. بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمراہی ملزم کا اقبال جرم دوسرے ملزم کے خلاف قابل قبول نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا بیان سزا کا جواز بن سکتا ہے، اور اگر ایسے بیان پر سزا کا نفاذ کیا گیا ہو تو سزا کالعدم قرار دی جائے گی. یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 1971 SCMR پیج 1230 1230 یعنی PLJ 1991 FSC پیج 61, PLD 1991 FSC پیج 53 یعنی 53, PLD 1991 SC پیج 898 یعنی 898. البتہ اگر مضبوط شہادت موجود ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ اس قسم کا اقبال جرم ہمیشہ مضبوط تائیدی شہادت کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے. اب پہلے کی اتھارٹیوں میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمراہی ملزم کا جو کنفیشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کسی ملزم کی سزا یابی کے لیے، لیکن کچھ اتھارٹیاں یہ ہیں کہ اگر مضبوط شہادت موجود ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ اس قسم کا اقبال جرم ہمیشہ مضبوط تائیدی شہادت کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے. وہ اتھارٹیاں ہے PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 314, 1992 SCMR پیج 1983 یعنی 1983 ہے. جب ایک ملزم اپنے عدالتی یا غیر عدالتی اقبال جرم میں اپنے ساتھ دوسرے اشخاص کو بھی مجرم ٹھہرائے تو اس کے اس اقبال جرم کو اس دوسرے ملزم کے خلاف شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اول تو ایسا اقبال حلفیہ نہیں ہوتا، دوم اس کے ساتھی ملزم کو اقبال کرنے والے ملزم کے خلاف جرح کا حق اور موقع بھی نہیں ملتا. یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں 2004 YLR پیج 2570 2570 یعنی PLD 1949 پریوی کونسل کی ججمنٹ ہے پیج ہے 90, PLD 1956 لاہور پیج ہے 157, 1970 کرمنل لا جرنل پیج ہے 64. جب یہ پایا جائے کہ ملزم نے اقبال جرم ایسے ماحول میں کیا کہ جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہو کہ شاید ملزم کو کوئی فائدہ پہنچانے کا لالچ دے کر یا کوئی دھوکہ یا ڈراؤ دے کر اقبال حاصل کرنے والے شخص نے اس سے اقبال جرم کروایا، تو ایسی شہادت ناقابل ادخال شہادت سمجھی جائے گی، یعنی بالکل باطل، کالعدم اور خارج از بحث. یہ اس لیے کہ عدالتوں کا عام تجربہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم اپنی آزاد مرضی سے جب تک اسے کوئی خوف، لالچ یا دھوکہ نہ دیا جائے اقبال جرم نہیں کرتا، کیونکہ ہر ملزم یہ سمجھتا ہے کہ اقبال جرم اس کی سزا کی بنیاد بن جائے گا، اور یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر سزا دینے والی بات کرے. یہ پوائنٹ ڈسکس ہوئے ہیں، کچھ لیڈنگ رولنگ ہے اس پوائنٹ پہ. PLD 1960 لاہور، PLD 1960 لاہور پیج ہے 71, PLD 1973 لاہور پیج ہے 714, 1973 کرمنل لا جرنل پیج ہے 156, 1974 کرمنل لا جرنل نوٹ پیج ہے 116, 1975 کرمنل لا جرنل پیج ہے 687 اور 1124 یعنی 1124. تو دوستو یہ آج ہم نے کچھ ریٹریکٹڈ کنفیشن اور کو ایکیوز کی کنفیشن پہ بات کی. تو انشاءاللہ ابھی ایک دوسرا موضوع ہے کہ اقبال جرم قلم بند کرتے ہوئے وہ کون کون سے طریقہ کار ہے، کیا اصول ہے، کیا رول ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اس کے لیے میں کچھ ریسرچ بھی کر رہا ہوں، وہ کچھ میں نے کی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.